بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں بیٹیوں، میں صدقہ خیرات غرباء فقراء مساکین اور یتامہ کی خدمت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ دین کو سامنے رکھ کر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ صدقات و خیرات میں مخلوق کی ضرورتیں، محتاجوں کے فاقے رفع ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی دین کا ایک پلر ہے، تھمب ہے، ستون ہے۔ لہذا غرباء کی مدد کرنا یہ خداوند کریم کو بہت ہی محبوب ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے غریب بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو رب العالمین اس مدد کرنے والے کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا نفع ہے غرباء اور فقراء کی مدد کرنے کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو آدمی غریب، محتاج، فقیر، قلاش ہو، اور پھر آدمی جب اس کو کوئی پیسہ یا کوئی کھانا پینا دے، اس کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ پھر سیدھی عرش معلیٰ پر جاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں، مجھے ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہو تو پھر یہ شکستہ قلب لوگ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جو فاقے میں، بخل میں، غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر میں رہتا ہوں۔ مجھے تلاش کرنا ہے تو ان لوگوں کے پاس تلاش کرو۔ پھر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ و صدقات خیرات کرنے والوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ امام غزالی نے کہا 5 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، جو کچھ بھی دیا کرو وہ لوگوں سے چھپا کر دیا کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ چھپا کر خیرات دینا پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے، اور جو مسلمان اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح خیرات کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، تو وہ ان 7 بندوں کو ساتھ قیامت والے دن محشور اٹھایا جائے گا، جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کا سایہ فرمائے گا، جبکہ اس دن اللہ کے رحمت کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ مقصود بخل کی بد خصلت کو دور کرنا ہے، مگر اس میں ریا، دکھاوا، خطرناک مرض کا اندیشہ ہے۔ اس لیے چھپا کے دینے کے سبب ریا سے نجات مل جائے گی، کیونکہ مسلمان جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ریا سانپ کی صورت میں اور بخل بچھو کی صورت بن کر اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ پر جس نے خیرات کرنے سے جی چرایا اور بخل اختیار کیا تو اس نے اپنی قبر میں کانٹے کے لیے بچھو بھیج دیے ہیں۔ اور اگر کسی نے خیرات تو کی مگر دکھاوے اور نام و نمود کی غرض سے کی ہے تو بچھو کو گویا سانپ کی غذا بنا دیا گیا ہے۔ اس صورت میں بچھو سے تو نجات ہو گئی، مگر سانپ کی زہری قوت اور زیادہ ہو گئی، کیونکہ بخل کا منشا پورا ہوا تو بچھو کا زور بڑھے گا، ریا کا منشا پورا ہوا تو سانپ کا زور بڑھ جائے گا۔ حضرات محترم، اخلاص کے ساتھ جتنا بھی چھپا کر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا جائے تو پھر دیکھ لیں قبر سے لے کر جنت تک کی ساری منزلیں اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں غرباء، فقراء، مساکین اور یتامہ کی خدمت کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔